السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حجر اسود کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، جو تقریباً 22 سال کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ خانہ کعبہ، جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد الحرام کے وقت میں واقع ہے۔ مسجد الحرام کی خصوصیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پر اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین بچھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا، جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس میں سبز زبردست کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسی طرح طواف کیا کر جس طرح میرے عرش کے ارد گرد فرشتوں کو طواف کرتے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھ جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب آدم علیہ السلام عرش ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل چل کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو طوفان نوح سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھائی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واجب کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی، بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو نہ زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا نور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرہ کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے، پتھروں سے کی گئی ہے، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا،
اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جب ابو قیف سے آواز آئی، اے اسماعیل، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ حجر اسود جنت کے یاقوت میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکام جبل ابی قیش میں امانتاً رکھ دیا گیا تھا۔ پر تعمیر ابراہیم کے وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت میں عالیہ میں پیش کر دیا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے افضل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات، حدیث اور تاریخی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی، عالی مرتبت مقدس اور متبرک یاقوت گردش ایام کے ستم جانے سے یہ محفوظ نہ رہ سکا۔ اسے ہزار ظالموں کے ہاتھوں تخت مشق بننا پڑا، بارہا حوادث کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی مرتبہ ہی زخم آئے۔ طوفان نوح علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمان پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو جبل ابی قیف امانت میں رکھ دیا گیا تھا۔ تاریخ میں کم سے کم 6 واقعات ایسے ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا، جس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی وہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں جب بنو بکر بن عابد مناہ نے قبیلہ برہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے ہوئے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبہ کی دیواروں سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو زرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیہ کرا کر نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سن 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پناہ لیا تو حجاج بن یوسف کے فوج نے کعبے پر منجلکوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ الرضی باللہ کے عہد میں ایک کراماتی سردار ابو طاہر حجر اسود کو اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کراماتی نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا معائنہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مکان پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطوں کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو حسم کر لیا۔ اس نے کعبہ کے غلاف کو چیر پھاڑ کر کے اپنے پیراکروں میں تقسیم کر دیا، کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھاڑ ڈالا۔ اور پھر بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ 7317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ برہین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دان قطب الدین نے بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کرامت ایک فرقہ تھا
جس کے قاعدے مرکزی اسلام کے دائرے سے بہت ہٹے ہوئے تھے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگی سردار ابو طاہر الجناب نے بحرین کے شہر حضر میں موجود نام قتیل میں ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الحجرہ رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا حج ترک کر دیں اور اس کے بجائے اس کے دار الحجرہ میں آیا کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے 930 میں اپنی فوج کے ساتھ مکہ کا رخ کیا اور حج کے پہلے روز اپنے مسلح سپاہیوں سمیت گھوڑے پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس کی فوج نے حاجیوں کی لاشوں سے آب زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قتل عام میں 30,000 کے قریب حاجی مارے گئے۔ قطب الدین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ابو طاہر اس وقت نشے میں دھت تھا۔ اس نے اسی حالت میں کعبے کا دروازہ اکھاڑ ڈالا اور چیخا، باخدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ ابو طاہر نے حاجیوں کا مال اسباب لوٹ لیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی، لیکن کعبہ کے متولیوں نے اسی افراتفری کے دوران اسے چھپا دیا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں ملا۔ مشہور مفصل اور مور ابن عاصیر کی مشہور تاریخ جلد 11 میں اس کے بعد کے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس نے حجر اسود کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک شخص نے آ کر اپنے ہاتھ کی ایک بھاری چیز اس پر ضرب لگائی اور کہا، کہاں ہے وہ تیرا ابابیل اور کہاں ہے وہ تیرا حجارہ من سجین؟ ابو طاہر حجر اسود کو اونٹ پر لدوا کر اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں جب کراماتی اس حجر اسود کو لے کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا تو اس وقت امیر مکہ اور اس کے اہل بیت سب اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور اسے درخواست کی سفارش پہنچائی کہ وہ حجر اسود واپس کر دے تاکہ اپنی جگہ پر اسے رکھ دیا جائے، اور اس کے عوض اپنی ساری جائیدادیں دینے کی پیشکش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ طاہر حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اسے اپنی تعمیر کردہ عمارت میں رکھوا دیا۔ حجر اسود 22 سال تک اس کی تحویل میں رہا، تاہم ابو طاہر کی امید کہ سب لوگ اس کے شہر آ کر حج کیا کریں گے پوری نہیں ہوئی۔ لوگ اب بھی خانہ کعبہ جاتے رہے، حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10,339 ہجری کو کراماتی قبیلے میں سے ہی ایک آدمی نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابو طاہر چیچک کا شکار ہو کر 38 برس کی عمر میں مر گیا تو اس کا جانشین سومبر ابن الحسن کراماتی 20 مئی 951 کو حجر اسود لے کر آیا۔ اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد ابن عبد العزیز بھی موجود تھے، جنہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے بندھا ہوا ہے کیونکہ اس دوران اس میں 5 دراریں پڑ گئی تھیں۔ حسن ابن المرزوق نامی مہمان یا پتھر اپنی جگہ پر نصب کیا۔ سنبر نے اس موقع پر کہا، ہم اسے خدا کی طاقت سے لے گئے تھے اور اسی کی مرضی سے واپس کر رہے۔ وہ اسے اپنے حکم سے لے گیا تھا اور اپنے حکم سے ہی واپس کر دیا۔ دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے کراماتی کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ حجر اسود کی غیر موجودگی کے 21 برسوں کے دوران آج بڑی حد تک معطل رہا کیونکہ کراماتی حاجیوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے۔ مشہور معروف ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کے جلد 4 میں لکھتے ہیں کہ کراماتیوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ توڑ ڈالا۔ ایک شخص حجاب اتارنے کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھا اور گر کر مر گیا۔ مقتولین کچھ تو زمزم میں پھینک دیے گئے، باقی مانندان کو مسجد حرام میں جو مارا گیا اسی مقام پر بلا غسل نماز جنازہ اور کفن دفن کر دیا گیا۔ غلاف کعبہ کو اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا اور اہل مکہ کے مکانات کو لوٹ لیا گیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آیا، کیا واقعی اصل حجر اسود ہے یا نہیں؟ اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہ اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ
اس نے اس کے بارے میں حدیث کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح پر تیرتا ہی رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر کا آگ سے اور غرق یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کر دیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ نے ایک بہت بڑے عالم اور مقدس شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وقت کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا اور ایک پتھر خوشبودار اور خوبصورت گلاب میں سے نکالا گیا۔ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائے۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں، دوسری یہ کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا اور پھر اسے آگ میں ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود کو لایا گیا اور آگ میں گرم کیا گیا تو وہ ٹھنڈا نکلا۔ پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طاہر سلیمانی کراماتی نے بڑے تعجب سے محدث عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ معلومات آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے کہ محدث پانی میں ڈوبے گا نہیں، آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جب قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا جس نے تیز رفتار سے اسے خانہ کعبہ کے تک پہنچا دیا۔ حجر اسود کی وجہ سے اس اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی تھی، کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر بحرین لایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر بھی رکھا جاتا وہ کچھ فاصلے کے بعد مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ مر چکے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ کی مصنف کتاب البدایہ والنہایہ اور المنتظم میں موجود ہے۔ اسی طرح سن 363 عیسوی میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری لگائے جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واجب نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آ پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا، چشم یتن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کے حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ اس کے بعد 413 ہجری میں فاطمیین نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ مکرمہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم الابی بھی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک تھا، سنہرے بالوں والا طویل قد کاٹھی والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار، ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 جرابیں حجر اسود پر لگا ڈالی جس سے اس کی کرچیں اڑ گئیں۔ وہ ہجیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جب تک اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ بس اسے موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آ پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا۔ اسی طرح ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بخوبی پذیر ہوا جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مساخ میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ عین اسی وقت اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مساخ میں موجود تھا جس نے اسے فوری طور پر موت کی گھاٹ اتار دیا اور پھر سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مساخ میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبے کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبے کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے
محافظ نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبد العزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا جو ایک افغانی نے نکال کر باہر کیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانے نے اس متورک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ روایت کے مطابق سن 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ پیش آیا تو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہی خواہش تھی کہ شہادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداروں نے قبیلے سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اسے رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود پر چاندی چڑھائی۔ 1268 میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے میں مروایا۔ 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مروایا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متحرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کی۔ روایت ہے کہ جو دیوار اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر اپنے آپ ہی بلند ہوتا جاتا اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اول اسلام سے ابھی تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور اس کا ذکر ہمیں قرآن حدیث میں بھی ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے خدا تبارک تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا تو انہوں نے کعبے کو 9 گز 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا۔ مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمالی کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبے کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل مختلف تھے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمال کا اور بنو جرم نے بالترتیب کی اور کعبہ شریف کی تعمیر کو تشکیل دیا۔ امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے وقت زمانے بعد کعبہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو عمالقہ نے کعبے کی تعمیر کی، پھر ان کے بعد بنو جرم نے تعمیر کیا، پھر کعبے کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئی تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے بعد جب عمارت کعبہ موجودہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئی تو قریش نے تعمیر کعبہ کا پیڑا لیا اور کعبہ کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ کل تاریخ کی کتابوں میں قریش سے ایک عورت کعبے کو روشن کرنے کے گھر سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر آتی ہے اور اچانک اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہے، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر قریش کے اندر ایک دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کعبے کی تعمیر نہیں کی تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبہ کی تعمیر
نو پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے بفر میں جمع نہیں ہوتا کہ کعبے کو مکمل بنائے، ابراہیمی کی شکل دے سکے، اسی لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور 1 یعنی 3.23 میٹر کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی کی، جیسا کہ انہوں نے کعبے کی اونچائی کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر سے 18 یعنی کل 9 میٹر تک بڑھا دیا اور ساتھ ہی کعبے کے اوپر چھت بھی ڈال دی گئی۔ باب گرمی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی، اور سب سے اہم بات یہ کہ قریش کے کعبہ کی تعمیر 9 میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ اب یہاں ہم آپ کو حجر اسود کی فضیلت کے بارے میں کچھ حدیث مبارکہ سے سناتے چلے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنو آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک پتھر کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر ہے وہ سفیدی ہے، جیسے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کے گھر سے منحرین کیا تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر تھا وہ سفید تھا۔ وہ معلوم ہوا کہ گناہوں کے سبب صرف بیرونی حصہ سیاہ ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر کہا جاتا ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر اس جگہ تک پہنچی جہاں حجر اسود نصب ہونا تھا تو قریش میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ تلواریں میانوں سے باہر آ گئیں۔ اتنے میں ابو امیہ مخدوم جو قریش کے محدث شخص تھے اٹھے اور کہنے لگے، ہمارے درمیان اس نزاع کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو کل ہم سب سے پہلے بنو شیبہ دروازے سے حرم میں داخل ہوگا۔ اس بات پر سب راضی ہو گئے۔ ادھر فیصلہ خدا بندی ہو چکا تھا کہ اس کے ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سر سے بہبر ہوں گے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والی رات علی سرور عالم کی تھی۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بس ایک آواز میں کہا، یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے باخبر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر طلب کی اور دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر کے اس کے درمیان رکھ کر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار چادر کے کونے کو پکڑ کر اس کو وہاں تک پہنچا دے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے اس پتھر مبارک کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ آپ کے صحیح فیصلے پر سب نے رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا۔ کعبے کی دیوار کے جس گوشے میں یہ نصب کیا گیا اسے رکن حجر اسود کہتے ہیں۔ کعبہ شریف کی دیوار میں اس پتھر کے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں۔ شروع میں ایک ہی ٹکڑا تھا، مگر کراماتی اور ان کے بعد کچھ ایسے حادثے پیش آئے جن کا تبصرہ ہم اوپر کر چکے ہیں۔ ان کی وجہ سے اس کا ظاہر حصہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کے چھوٹے چھوٹے 8 ٹکڑے ہیں۔ ان کا سائز مختلف ہے۔ بڑا ٹکڑا کھجور کے برابر ہے۔ ان ٹکڑوں کو ایک پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑوں میں جوڑا گیا اور پھر اس پر چاندی کا فریم لگا دیا گیا۔ یہی وہ ٹکڑے ہیں جن کو بوسہ دینا مسنون ہے، نہ کہ وہ بڑا پتھر جس میں جڑے گئے ہیں، اور نہ ہی چاندی کا وہ خول جو بڑے پتھر پر چڑھایا ہوا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے حجر اسود کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ حج عمرہ کرنے والے مکہ سے احرام باندھ لیتے ہیں، پھر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کعبہ شریف پہنچتے ہیں۔ طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تلبے پڑھنا بند کر دیا جاتا ہے اور اوپر کی چادر مرد حضرات کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالی جاتی ہے۔ اس طرح دایاں کندھا اور بازو ننگا رہتا ہے اور اسے استوا کہتے ہیں۔ اس صورت میں حجر اسود کے سامنے آنا پڑتا ہے۔ حجر اسود بالمقابل آ جائے اور قطرے دائیں طرف رہے۔ بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کرنا پڑتا ہے اور ہتھیلیوں کو پھر چوما جاتا ہے۔ اس فعل کو استلام کہتے ہیں۔ طواف کرنے کے لیے دائیں طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ بیت اللہ کے گرد چکر لگانا شروع کیا جاتا ہے اور حجر اسود پر آ کر ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ حجر اسود پر ازدحام نہ کیا جائے، نہ کسی کی تکلیف کا نشانہ بنے۔ حکومت نے حجر اسود کے پاس بیت اللہ کی دیوار سے ملک ایسی جگہ بنا دی ہے جس پر ایک منتظم کھڑے ہو کر بوسہ لینے والوں میں نظم و نسق برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔
عورتوں کو مردوں کی بھیڑ میں گھس کر بوسہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جبکہ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کا استعلام کیا جائے تو اس وقت آواز بلند نہ کی جائے۔ حجر اسود والے کونے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ اس مقام پر سنت یہ ہے کہ بیت اللہ کی دیوار سے چمٹ کر دعائیں کی جائیں۔ اس جگہ پر انسان اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اور جس چیز سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حجر اسود کے متعلق احادیث مبارکہ بھی آپ کو سناتے چلے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 804۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 877۔ سنی حدیث نمبر 2935 میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بانو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ حجر اسود کا روزہ قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استعلام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے اور زبان ہوگی جس سے بولے، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استعلام کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 961۔ سنن بھی ماجہ حدیث نمبر 92944۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور حافظ حجر نے فتح الباری میں اس کی تقریر بیان کی ہے۔ حجر اسود کا استعلام یا بوسہ یا اس کی طرف اشارہ کرنا یہ ایسا کام ہے جو طواف کی ابتدا میں ہی کیا جاتا ہے، چاہے وہ طواف حج میں ہو یا عمرے میں یا پھر نفلی طواف کیا جا رہا ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حجر اسود کا استعلام کیا اور پھر اس کے دائیں جانب چل پڑے اور 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218۔ حجر اسود استعلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں اسے چومتے ہیں۔ اگر اس کا بوسہ نہ لیا جا سکے تو اسے چوما جا سکتا ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا استعلام کیا، پھر اپنے ہاتھوں کو چوما اور فرمانے لگے، میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1268۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کا چھڑی کو چومتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1275۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا، جو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4987۔ حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 959۔ امام ترمذی نے اسے حسن اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا اور امام ذہقی صاحب نے اس کی موافقت کی ہے۔ حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اور ہونٹ مبارک اس پر لگے ہیں۔ صحیحین میں مشہور ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا۔ جس شخص نے دنیا میں سے ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا یا اس کے حق میں گواہی دی ہوگی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان یا مشرق سے مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم نے فرمایا، جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے۔ جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا؟ فرمایا، یہ پتھر وہ لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اسے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے اسے بوسہ دینا نہیں چھوڑا۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حجر اسود کو بوسہ دینے یا استلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلومات کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہر وقت ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔